أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، برادر عزیز، پیکر اخلاص، شفیق مکرم حضرت قاری محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے حکم فرمایا جمعۃ المبارک دے با برکت موقع تے اللہ نے تواڈیاں زیارتاں دا شرف نصیب فرمایا ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ میری تواڈی حاضری دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے. اس دنیا وچ ہر انسان دی تمنا اور خواہش ہے کہ میں کلا نہ رہاں. تنہائی ایک عجیب چیز ہے جنہوں کوئی پسند نہیں کرتا. یکتائی اور تنہائی صرف سجدی ہی اللہ نو ہے. اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق دا ہر فرد وہ یہ چاہتا ہے
کہ میرے 4 دوست ہون، میرے 4 سنگتی ہون، میرے کوئی یار بیلی ہون، اور نال ہی دی تمنا ہوندی ہے کہ تھوڑے یار ہون کم دے۔ 2 نمبر وچ کوئی نہ ہو۔ پھر بندہ سوچ کے یاری لاندا ہے، تعلق جوڑدا ہے۔ بعض بندے اس واسطے تعلق جوڑ لیندے نے کہ یار ایم پی اے بن گیا، ویلے کوئلے کم آئے گا۔ بعض بندیاں دی دوستی دا معیار ہی ہوندا ہے کہ غریباں نال دوستی نہیں لاندے۔ جیب وچ 4 پیسے ہوئے یاری لا لئی، کوٹھی بنگلہ کار براڈو ویکھ کے پروٹوکول دیکھ کے یاری لا لئی، اعلیٰ منصب دیکھ کے یاری لا لئی۔ غریباں نال کوئی تعلق نہیں جوڑدا، غریباں نال کوئی یاری نہیں لاندا، بہت کم۔ اللہ نے کائنات دی سرداری دا تاج جدے سر تے رکھے ہے نا، انہوں آمنہ دا چند کہندے۔ جڑے مرکز وچ بیٹھے ہیں نا سی، اے بڑے عظیم انسانہ دا مرکز ہے۔ ایس ممبر دی زیب و زینت ہوندے سن خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تسی ایڈے بے وفا ہو، اپنے خطیب واسطے رحمت اللہ علیہ بھی نہیں آکھیا۔ اے ساڑی وفا ہے، سٹائی تے ہوئے تے سبحان اللہ، جے ٹر جاوے تے انا للہ بھی نہیں کہندے۔ آکھو رحمت اللہ علیہ۔ اور انہاں دے نال موڈے نال موڈا جوڑ کے کھڑے ہون والے استاد القرآن حضرت قاری نور محمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ اللہ حضرت دے درجات نو بلند فرمائے، اس مرکز دے بانی سی، انہاں دی قربانیاں نے حتیٰ کہ جان بھی دیتی۔ تو اللہ حضرت قاری نور محمد صاحب دے درجات نو بھی بلند فرمائے۔ تو تھوڑا جہاں نا ماشاءاللہ ذوق نال بیٹھو، کیونکہ تہاڈا ٹائم بھی مارشل لائی رکھیا ہے کہ تسی 1:15 بجے جمعہ پڑھنا ہے، تو آج تسی میری مرضی نال پڑھنا ہے۔ اگلے جمعہ تسی میں جواب دے دیا جے، کیونکہ جمعہ سنن لوگ کم ہوندے نے، جمعہ پڑھن زیادہ ہوندے نے۔ کائنات دی سرداری، دونوں جہانہ دی سرداری، انبیاء دی سرداری دا تاج اللہ نے رکھے کملی والے دے سر تے۔ عظمت اتنی ہے کہ اشارہ کرے تے چند ٹوٹ جائے۔ آواز نہیں آ رہی بھائی تہاڈی؟ بلندی اتنی ہے کہ اشارہ کرن تے ابو جال دی مٹھی وچ پتھریاں کلمہ پڑھن۔ شان ایوے اشارہ کرن تے درخت چل کے قدمہ چا جان۔ شان ایوے کہ ستے نبی نو خدا اٹھا کے عرشاں تے لے جائے۔ مرتبہ ایوے کہ جڑی گلی چو لنگ جان، کئی کے دن خوشبو نہ مکے۔ کمال ایوے کہ انگلاں لوٹج پان تے پانی دے چشمے جاری ہو جان۔ مٹی نو ہاتھ لائے تے او دے وچوں صداقت دے چشمے نکلن۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لیکن ظاہری حالت ہے
کہ 40 دن چولہے چاگ نہیں جلدی. ربا تو اپنے نبی نو دولت کیوں نہیں دیتی؟ اگر سارے سبحان اللہ کہو تو کوئی چھوٹا جہا جملہ لیکن احد پہاڑ تو بھی وزنی ہوئے گا اگر تھوڑی سمجھ جا گیا تھا. ایک میری پھر کہو ذرا. اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب نو دولت دین دینا، دولت دے انبار دینا، تو جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے پیچھے دولت ہوئے نا، مال مربے کھجوراں دے باغ ہون نا، پھر وراثت تے لڑائیاں پہندیاں نے. تو میں اپنے نبی نو مال اس واسطے نہیں دیتا تاکہ نبی دا دنیا تو جان تو بعد لوکی نبی دے مال واسطے لڑائیاں کرن. کچھ نہیں دیتا. کیوں؟ ہے بظاہر نبی کو کچھ نہیں، مال سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے نہیں، جواہرات نہیں، مال و زر نہیں، مربے نہیں. ویسے جی دیکھے جائے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن آپ دے نام ایک مرلہ، ادھا مرلہ بھی، 1 انچ بھی زمین نہیں. ایسی حالت جب بندہ کھڑا ہوئے تے لوگی دوڑ کے آن تے کلمہ پڑھن تے جانا لٹان. یاری لائیے دولت ویک کے نہیں، صحابہ نبی نال جڑے نے مال ویک کے نہیں، صحابہ نبی نال جڑے نے مربے ویک کے نہیں، صحابہ نبی نال جڑے نے کہ کل بادشاہ بن جائیں گے نہیں. اللہ دا قرآن کہندا ہے مال واسطے نہیں آئے، زر واسطے نہیں آئے، باغات واسطے نہیں آئے، کرسی واسطے نہیں آئے، مسلے واسطے نہیں آئے، خلافت واسطے نہیں آئے. اللہ کہندا ہے جتنے بھی میرے محمد دے نال جڑے رہے نا سارے میری رضا واسطے آئے نے، میری رضا لی آئے نے. پھر ایسا کہ امیر ترین نبی دے قدمہ چاہیا ہے جدو جنازہ اٹھیا تے کفن بھی پورا نہیں ملیا. باغات چھوڑ کے آئے نے، گھر بار چھوڑ کے آئے نے، عالی شان عمارتاں چھوڑ کے آئے نے، سرداریاں چھوڑ کے آئے نے. تے نبی دے قدمہ چ بہ کے کہندے نے اتنا مزہ سرداری وچ نہیں جتنا مزہ محمد دی تابعداری وچ ہے. آہا صلی اللہ، اتنا مزہ کائنات دیاں کوٹھیاں بنگلے اچ نہیں جتنا مزہ مدینے دی کلی وچ ہے. او مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو قیمتی جوڑا حضرت مصعب پاندے سن، سب تو اعلیٰ خوشبو حضرت مصعب بن عمیر استعمال کرتے سن. جدو کلمہ پڑھیا نا نبی دا تے احد شہید ہوئے نے، آپ دے اتے کفن پہنایا جا رہا ہے، سر ڈھک دے نے، پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر ڈھک دے نے تو سر ننگا ہو جاندہ ہے. ایسی نبی نے تربیت کی تھی اور اللہ نو ایسے پسند آئے نبی دے صحابہ، اتنے اللہ نو عزیز ہو گئے صحابہ کہ ایک دن خالق کائنات نے صرف 2 واقعات سناواں گا انشاءاللہ تے جمعہ پورا ہو جائے گا. ہن ذرا تسی سبحان اللہ کہو تے میں تانوں صرف 2 واقعات سنا دینا قرآن چوں. ہون گے قرآن دے واقعات لیکن سبحان اللہ ذرا میرے مزاج دی کہو گے تے آکھو. انہیں سال ہو گئے نے خطیب صاحب نو گئے ہون تے سبحان اللہ ویسے ہی بھول گئی ہونی ہے. میرے محبوب نے آ کے مکے دے چودھریاں تے سرداراں نو آکھیا ہے بندے دے بچے بنو تے کلمہ پڑھ لو تے کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے جواب وچ پتھر مارے، انہوں نے جواب جادوگر کیا، کاہن کیا، مجنو کیا، پیرج کنڈے بچھائے، گردن تے اوجریاں رکھیاں، قتل دے منصوبے بنائے. لیکن ایک دن سارے مشرک کٹھے ہو کے بہ کے کہنے لگے یار پتھر مار کے ویکھ لیا ہے، جادوگر کہہ کے ویکھ لیا ہے، کاہن کہہ کے ویکھ لیا ہے، مجنو کہہ کے ویکھ لیا ہے،
یہ پیروں چ کنڈے بچھا کے ویکھ لیا ہے، یہ گردن تے اوجریاں سٹ کے ویکھ لیا ہے۔ محمد نے تے کی تھکنا سی، اجے یہ کالے بلال نو بھی نہیں تھکا سکے۔ مارن نال گل نہیں بندی، کوئی مذاکرات والا ہو۔ مکے دے ٹاپ دے سردار حضور کو لا کے بہ گئے تے کہنے لگے جی گل یہ کہ تسی سانو کہندے ہو جی میری گل سنو، اسی ایک شرط تے تہاڈی گل سناں گے۔ فرمایا بھی کیڑی گل ہے؟ کہندے ساڈی شرط اے وے، ہن مشرکاں دی شرط ویکھنا، ساڈی شرط اے وے کہ جڑے تیرے نال نے نا یہ سانو چنگے نہیں لگدے۔ کافر کی کہہ رہے سی؟ کمال ہو گئی ہے یار، چلو آج نبھاؤ۔ کافر کہہ رہے سی سانو صحابہ چنگے نہیں لگدے۔ مکے دے کافر کہہ رہے سی سانو صحابہ چنگے نہیں لگدے، سانو تیرے یاراں کولو نفرت ہے۔ اے مکے دے کافراں نے کیا سی؟ مکے دے کافراں نے کیا سی؟ سانو تیرے یاراں کولو نفرت ہے، معاذ اللہ۔ لہذا جدو ساڈے نال گل کرے نا، سانو دعوت و تبلیغ کرن واسطے آویں نا، تے تیرے نال اے نہ ہون۔ 1444 سال پہلے بھی مکے دے کافراں تے مشرکاں دی کوشش سی مصطفیٰ نال صحابہ نہ ہون۔ تے اللہ کہندے تسی پاویں کلمہ پڑھو تے پاویں نہ پڑھو، نبی دے نیڑے لگو تے پاویں نہ لگو، پاویں جیو تے پاویں مرو، لیکن ایک گل یاد رکھو، میں جننے نبی نو یار دیتے نے نا، اے جوڑ والے نے توڑ والے نہیں۔ تسی کلمہ پڑھو تے پاویں نہ پڑھو، میں مصطفیٰ کولو صحابہ جدا نہیں کر سکدا۔ صحابہ نبی کولو جدا ہون واسطے آئے ہی نہیں۔ آقا فرمان لگے جے میں انہاں نو نال نہ لے آواں پھر میری گل سنو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سناں گے۔ حضور نے اعلان فرما دیتا بھی آج نا اے میرے یارو تسی دور رہ کے بھی نیڑے ہو، تسی جتھے بھی ہو میرے ہو، تسی شام چوو تاوی میرے ہو، لبنان چوو تاوی میرے ہو، ایران چوو تاوی میرے ہو، بلوچستان چوو تاوی میرے ہو، بدر چوو تاوی میرے ہو، احد چوو تاوی میرے ہو۔ جنہاں نے میرے نال جوڑ لئیے نا تے جنہاں نے میرے نال لا لئیے نا، وہ 1000 میل دے فاصلے تے رہ کے بھی میرا ہی ہے۔ لہذا میں آج آرڈر کرنا، میں چلیاں مکے دے چودھریاں تے سرداراں نو تبلیغ کرن تے او تانوں پسند نہیں کر دے۔ لہذا ہو سکتا ہے انہاں چوں کسے نو میری گل سمجھ آ جائے تے جہنم تو بچ جائے، تے میں انہاں وال جا رہا کلا جاواں گا، کوئی نہ میرے نال آوے۔ آواز آئی سونے تینوں اسا کلیاں قبر اچ نہیں رہن دینا، مکے چ کیویں رہن دئیے؟ تینوں تے تنہا سی، روزے چ نہیں رہن دینا، تو کہنا میں تنہا جاواں گا، چل میرے محبوب جا۔ میرے آقا جا کے کافراں دے وچ بہ گئے، اجے گل بات شروع کیتی ہی سی، ایک حضور دا نبینا صحابی نام ہوتا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دوڑ کے نا حضور والا ہے کوئی کم سی، تو جدو آ کے پتہ کیتا بھی حضور اپنے گھر کوئی نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کسے نو پوچھا نہیں حضور کتھے گئے نے، اسے گلی وچ ٹر پے تے کلیاں ٹر پے جڑی گلی چ حضور گئے سی۔ اینا بڑا مجمع ہے تو سبحان اللہ دی آواز اجے نہیں آئی بھائی، جنہوں نبی دی شان پسند آئی ہے او ذرا کہے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں کہ حضرت عبداللہ میں تیرے تو تن وارا من وارا دھن وارا وطن وارا کائنات وارا ساری دھرتی تیرے تو قربان کراں، اور تینوں کنے دسے حضور پاسے نے تو تے نبی نے؟ انہیں کیا مولوی صاحب میریاں اکھاں بند نے نک تے بند نہیں نا۔ اللہ زعفران سے
پڑھو سارے آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی حضور جڑی گلی جو گزر جاندے نے خوشبوواں دس دیندیاں نے مہکار دس دیندی ہے حضور تو لنگ گئے نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ چل دے اس محفل دے قریب پہنچ گئے تسی میرے وال بیویں دیو میں تواڈے وال ویکھ رہا ہاں جڑا بندہ پچھوں آئے گا میں ویکھاں گا تسی نہیں ویکھنا تے جڑا بندہ میرے پچھوں آئے گا وہ تسی ویکھنا ہے میں نہیں ویکھنا ہن ذرا سمجھنا آقا تشریف فرمانے آقا دا رخ ایک پاسے وے تے سارے کافراں دا رخ اس پاسے وے ادھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے نے گلی وچوں تے کافراں دی نظر حضور دے صحابی تے پے گئی ایک دوجے نو کونیاں مارن لگ پے ایک دوجے نو اشارے کرن لگ پے نے آؤ ویکھو آ گیا جے آؤ ویکھو آ گیا جے مبارک مسجد والے آؤ کاری نور محمد شہید دے مرکز جے بیٹھن والے آؤ جے تیری توجہ ہوئے تے میں کموتی دینا چاہنا وا سارے کافراں نے حضور دے صحابی وال ویکھیا تے کہن لگے اسانو پہلے ہی پتا سی صحابہ محمد نو کلیاں نہیں چھڑ دے صحابہ مصطفیٰ نو کلیاں نہیں چھڑ دے آؤ دیکھو نہ آ گیا جے میرے آقا حیران بیٹھے نے میرے آقا پریشان بیٹھے نے میں نہ لل گل کرن آیا وا تے نہ دے چہرے تے وٹ پے ہوئے نے میں نہ لل گل کرن آیا وا انہاں دا چہرہ سیاہ ہو رہا ہے میں نہ لل گل کرن آیا وا تے نہ دے تیور بدلے ہوئے نے بشیت کہندی ہے سونیا تیرے ول ویکھ کے وتھے تے وٹ نہیں پے بلکہ تیرے یار ول ویکھ کے پریشان ہوئے بیٹھے نے کافراں دے سامنے باویں اچا صحابی آ جائے باویں نیواں آ جائے کافر پریشان ہو جاندے نے آنکھوں درہ سبحان اللہ میرے آقا نے وضحا والا چہرہ انج کر کے موڑیا تے حضور نے پچھا تکیا تے حضرت عبداللہ تے نظروں پہ گئی نے حضور علیہ السلام تھوڑا جیا غصہ فرمایا کہ میں جو رکیا سی کیوں آئے کسی نے جا کے دسے عبداللہ تیرا آنا حضور نو پسند نہیں ہے اوتھے ہی قدم روک لے تے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تے نالے کال ملائیے اللہ نال کال ملا لئیے اللہ گھر چھوڑیا تیرے نبی پیچھے کاروبار چھوڑیا تیرے نبی پیچھے بیوی بچے چھوڑے تیرے نبی پیچھے وطن چھوڑیا تیرے نبی پیچھے آج سنیا تیرے محمد نبی مکھ موڑ لے آئے اللہ جے تیرا نبی مکھ موڑ لوے تے ساڑا کی بنے گا فوراً جبریل آیا سنیا انہ کافرہ چو اٹھ جا آبا ساوات واللہ انجاءہ الآمہ وما یدریک لعلہ یزکا میرے سونیا میں پنجابی ترجمہ کر دینا میرے محبوبہ مینوں اکھیاں والے کافر چنگے نہیں لگ دے مینوں تیرے نبی نے یار چنگے لگ دے آواز نہیں آئی سبحان اللہ دی یار جڑا صحابہ دا دیوانہ ہے کھل کے بولے نہیں سارے نہیں صحابہ دا عاشق کھل کے بولے وہ جو ایک دو بندے اجے بھی نہیں بولے خدا انہوں نے چلے تے لے جائے پھر 4 مہینیاں تے لے جائے پھر انہوں لالو سال تے لے جائے تے پھر ادھر ہی لے جائے رائی وینڈی قبر بنے مولا جمشید تے عبدالوہاب صاحب دے نال اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ صحابہ والے بولو نہیں صحابہ خدا دی پسند صحابہ مصطفیٰ دی پسند صحابہ مرتضیٰ دی پسند صحابہ ہر اہل ایمان دی پسند صحابہ قرآن دی پسند صحابہ محمد دے فرمان دی پسند صحابہ رب دی پسند صحابہ سب دی پسند
ہر ایمان والے دی صحابہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ صحابہ خدا دی پسند صحابہ مصطفیٰ دی پسند سبحان اللہ ہو گئی بند وادیو بند اس کال ملائیے اللہ تیرے ہندیاں تیرا نبی مکھ موڑ لوے سب کچھ برداشت دے جسم تے لوہے دی کنگی چلا دیتی برداشت دے اگ دے انگاریاں تے لٹا دیتا جائے برداشت دے چمڑی ادھیڑ لئی جائے برداشت دے سولی تے چڑھا دیتا جائے برداشت دے وطنوں بے وطن کر دیتا جائے برداشت دے ہاتھ پیر کٹ دیتے جان برداشت دے جسم دا مسلح بنا دیتا جائے برداشت دے ویلنے وچ رکھ کے پیڑ دیتا جائے برداشت دے پر تیرا نبی مکھ موڑ لے ساڑے کلو برداشت نہیں ہوندہ اللہ فرمانے نے سونے اے تو اٹھ اے تو اٹھ اے تو اٹھ کیوں مبارک مسجد والے یہ طالب علم وال تیری توجہ ہوئے میں ایک چھوٹا جیا موتی عرض کر دینا اللہ اپنے نبی نو کافراں وچ بٹھاندا بھی نہیں کافراں وچ سلاندا بھی نہیں اللہ پسند کردا ہے میرا نبی مومنہ وچ بوے اللہ پسند کردہ ہے میرا نبی مومنہ وچ اٹھے اللہ پسند کردہ ہے میرا نبی مومنہ وچ سویں اللہ میرے نبی نو کافراں وچ بٹھاندا بھی نہیں سلاندہ بھی نہیں ادھر اللہ فرماندہ سونے آج تو بعد کسی کافراں دی محفل وچ نہیں بینا آنا ذرا ہور چلیے اے کونے انہوں عبداللہ بن ابی کہندے نے انہیں ایک موقع تے حضور علیہ السلام دی گستاخی کیتی سی اور انہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سائمہ تیری ماں میری ماں ہر حلالی دی ماں ہر مومن دی ماں عائشہ جے اجازت ہوئے تو امی عائشہ دی شان ہے ایک شیر پڑھ دیں جدے بستر تے ہائی وہی آؤں دی جدے بستر تے ہائی وہی آؤں دی اے حق دا پاک بیائیں ایسا مائیں جدے بستر تے ہائی وہی ہوندی اے حق دا پاک بیائیں ایسا مائیں جدی اسمت دا قرآن گوا نالے مدنی دی راحت رسائیں ایسا مائیں طیبہ طاہرہ نالے لقب ہو میرا نالے حافظ نقطہ دائیں ایسا مائیں جتے پاک رسول دا روزہ اے او حجرہ جس دے نائیں ایسا مائیں اس عبداللہ بن ابی بے ایمان نے رئیس المنافقین نے حضرت عائشہ تے الزام بھی لایا سی اتنا دکھ دیتا میرے نبی نو اتنا ستایا مومنانو او دی وفات ہو گئی موت ہو گئی اور آپ دا بے حضرت عبداللہ بن ابی دا بیٹا ہے تے پکا سچا مسلمان ہے آکھن لگا آقا جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے جنازہ پڑھاؤ حضور نے اپنا کرتا دیتا انہوں کفن پہنا دیو یہاں ایک آپ کو شاید ضرور آپ کو پتا ہوگا کہ حضور نے یہ کرتا کیوں دیا تھا منافق کو حضرت عباس حضور کے چچا تھے آپ جب کلمہ پڑھ کے مدینے میں آئے تو حضرت عباس کا قد بڑا اونچا تھا اور آپ کو کپڑوں کی ضرورت تھی تو عبداللہ بن ابی کے کپڑے یعنی کرتا حضرت عباس کو پورا آ گیا تھا تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا بطور ہدیہ حضرت عباس کو دیا تھا حضور نے فرمایا بھی کسی منافق دا احسان محمد تے نہ رہ جائے لہذا کرتا دے کے احسان چکا چھڑو اپنا کرتا دیتا بطور کفن صفحہ لگ گئیاں جنازہ تیارے سارے صحابہ موجود کسی صحابی دا دل نہیں کردہ
جنازہ پڑھیے، کیوں؟ یہ ساری ماں دا دشمن ہے۔ ہن کون کہے جی نبی نو نہ پڑھاؤ؟ آخر کار ایک پچھوں سپاں چیردہ ہویا، آ کے حضور دے سامنے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ایک گل کرنی ہے، ایک گل پوچھنی ہے۔ پوچھ بھائی، اے کون ہے؟ عبداللہ۔ اے کون ہے؟ ابی دا بیٹا۔ تے تسی دا جنازہ پہ پڑھان دے ہو، اے ساڑی ماں دا دشمن ہے، تے ساڑا دل نہیں کردہ کہ تسی کسی منافق دا ماں دے دشمن دا جنازہ پڑھاؤ۔ حضور فرما دے عمر، تیری غیرت دا تقاضا ہے، نہیں پڑھانا چاہیے دا، میری رحمت دا تقاضا ہے، خیر ہوئے کوئی گل نہیں۔ اچھا حضور پڑھاؤ۔ حضرت عمر پچھے کھڑے ہو گئے تے رب نو آکھن لگے، اللہ تیرے ہوندیاں جے تیرا محمد اس منافق واسطے بخشش دی دعا مانگے، اسی تے پھر نبی دے نال جو ہوئے، تو آپے کوئی گل کر۔ فرمایا عمر گھبرا نہیں، نبی نو پڑھا تے لین دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ثنا ہو گئی، خاموش اللہ، درود ہویا، خاموش اللہ، اللہم اغفر لحینا، اللہ خاموش ہے۔ جو ہی فرمایا میتنا، اللہ فرماتا ہے جبریل دوڑ کے جا تے میرے سونے نو کہہ دے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ میرے سونیاں کسے منافق واسطے بخشش دی دعا مانگ تے پاویں نہ مانگ تے پاویں 70 مرتبہ مانگ، میں ایسا دے دشمن نو جنت کوئی نہیں دینی۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آئی۔ میں ایسا دے منکر نو جنت کوئی نہیں دینی، میں ایسا دے دشمن نو تیرے آنکھیں بھی کوئی نہیں بخشنا، کیونکہ ایسا دا نکاح کسی مولوی تے نہیں کرایا، ایسا دا نکاح کسی پیر تے نہیں کرایا، ایسا دا نکاح کسی محدث تے مفسر نہیں کرایا، ایسا دا نکاح صدیق دی مرضی نال نہیں ہویا، ایسا دا نکاح عمر دی مرضی نال بھی نہیں ہویا، ایسا دا نکاح ساڑی مرضی نال ہویا ہے۔ تیری بیوی اساں چنی ہے، تیرا نکاح اسی آپ کروایا ہے، جویں تو پاک ہے تیری بیویاں بھی پاک نے۔ سونیاں کوئی نہ پاک تیری ازواج تے الزام لاوے، میں اللہ برداشت نہیں کردہ۔ آج تو بعد قانون سن لے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج تو بعد کسی منافق دا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا تے او دی قبر تے بھی نہیں کھلونا۔ کہہ دو اللہ اکبر، کہہ دو، کہہ دو۔ آواز نہیں آ رہی یار، ایڈا بڑا مجمع ہے۔ 500 روپیہ میں نے ادھر آیا، تسی دیتا ہے، جزاک اللہ۔ تسی کو پریشان ہو، مولوی نے کچھ دے لے تو خوش ہویا کرو۔ کہہ دو اللہ اکبر۔ آواز نہیں آئی، گنگا نہ بولے، باقی ہر کوئی بولے۔ تیری آواز ابھی حضور کے روضے پہ جائے، اللہ اکبر 4 دفعہ کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور کسی منافق کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا۔ میں ذمہ دار مولوی فرقہ واریت پہ لعنت کرتا ہوں، دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لعنت کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس کا پرچم ہمارے بزرگوں نے ہی لہرایا تھا۔ اصلی شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کا پرچم لہرایا تھا۔ حلالی اولاد اپنے بزرگوں کی وراثت ضائع نہیں کرتی، لیکن ٹھنڈے مزاج سے ایک بات سنو، جیڑا اللہ توجہ کروا رہے ہیں جی میں کہتے ہیں حضرات ایک اعلان سنو، جیڑا اللہ اپنے نبی نو کسی منافق دی قبر تے نہیں کھلون دیندا،
او اللہ کسی منافق دی قبر میرے نبی دے نال کیویں بڑھن دیندا ہے ہائے ہائے آکو صدیق آلہ عمر آواز نہیں آ رہی یار خیر ہوئے صدیق صدیق آواز نہیں آ رہی صدیق سارے بولو گے تو ہاتھ کھڑا کر کے آکو صدیق اللہ جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے فالج نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے شوگر نہ ہوئے انہاں دی نسل وچ کوئی لا علاج مریض پیدا نہ ہوئے انہاں دی نسل وچ کوئی قادیانی تے کافر پیدا نہ ہوئے ہن بولو صدیق صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ابو ہریرہ حنزلہ حذیفہ ابو عبیدہ حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین معاویہ معاویہ ابو سفیان مہاجرین انصار بدر والے احد والے خندق والے خیبر والے مکے والے مدینے والے نبی دے نال ٹرن والے نبی نال کھان والے نبی نال بیٹھن والے نبی دی تقریر سنن والے نبی دی حد بیعت کرن والے قیامت تک نبی دے نال سون والے آکو صحابہ کہہ چھوڑو یار صحابہ ذرا سینے ٹھنڈ پہ جائے گی صحابہ 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 کہہ دو واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ فرمایا آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ بھی نہیں جانا ادھر آؤ ذرا اے اصحاب صفہ صفہ دے چبوترے تے بیٹھے نے میرے نبی دے یار پردیش جو آئے نے گھر چھوڑ کے آئے نے وطن چھوڑ کے آئے نے کاروبار چھوڑ کے آئے نے شرط دستار کوئی نہیں گل وچ آلہ قمیص کوئی نہیں کھان نو لبدا نہیں کھجور دیاں گٹھلیاں چوس کے گزارا کر دینے ایوئی وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے مینوں ایک دن اینا بھوک نے ستایا کہ میں راستے تے پہ گیا حضرت ابو بکر آئے نے میں کوئی مسئلہ پوچھیا انہاں دسیا تے چلے گئے حضرت عمر آئے نے میں مسئلہ پوچھیا گلاں وچ لایا دس کے چلے گئے حضرت عثمان آئے نے میں گلاں وچ لایا وہ بھی چلے گئے حضرت علی آئے نے میں مسئلہ پوچھیا چلے گئے آخرت آخری آئے نے آخرت حضور آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہندے نے آپ نے کیا ہونا ہے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے جلے کہندے ہو حضور آئے خوش ہو گئے ہو اکھو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے چلو یار سانو تسی کہندے ہو مولوی لالچی ہوندے نے میں تانوں ایک لالچ دین لگا اللہ جڑا اچھی پڑھے آج رات خواب حضور دا دیدار کرے اے لالچ اچھے ہے نا جنہوں میری دعا پسند نہیں آئی واپس کر دے یہ پسند آئیے نا تو خواب آوے خواب جو حضور دا دیدار ہوئے اکھاں کھلن تے بندہ پڑھدا ہوئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سارے عاشق رسول بیٹھے ہو کوئی زبان خاموش نہ رہے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی
کیا حال ہوتا، گونج پہ جائے حضور آپ آئے تو دل، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ہن ویڈیو ویکھن دے بعد کڑا نہیں سی بولیا، حضور آپ آئے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ اے میں حضرت کان نے جڑی گل کیتی ہے نا تانوں دس دیواں تاکہ تانوں بعد شک نہ پوے کہ مولوی کان وچ کی گل کر رہے سی۔ میں حضرت نے پوچھیا بھی 1:10 ہو گیا تے تہاڈا ٹائم لنਘ گیا، انہاں کہا بھی تسی اگلے جمعے کہڑا ہونا ہے تے اج کوئی 5-7 منٹ ہور تسی مسجد وچ بیٹھو، میری رعایت نہیں کرنی، ایماندار نال کہو ذکر صحابہ اور ذکر نبی کچھ دیر کر لئیے، بولو نا یار ذرا کر لئیے، جڑے کہندے ہو کر لئیے پر سبحان اللہ میرے تک پہنچنی چاہیے، ذرا ایک باری پھر کھل کے کہہ۔ فرمایا حضور آپ آئے، یاد رکھو حضور نہ ہوندے دنیا نہ ہوندی، حضور نہ ہوندے ککھ نہ بچدا، جڑے تو میں بچے ہوئے ہاں تہاڈی میری شکل تبدیل نہیں ہوندی، ساڈا منہ نہیں منہ والے دا منہ ہے۔ ورنہ کیڑے کام جڑے اسی نہیں کیتے تے کیڑے او کام جڑے بنی اسرائیل نے کیتے سن تے اسی نہیں کیتے، ساڑیاں شکلاں کیوں نہیں بدل دیاں؟ یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال نہیں، کمال آمنہ دے لال دائے۔ انہوں نے دعا کیتی سی یا اللہ میری امت نو انج برباد نہ کریں کہ جی میں پچھلیاں امتاں برباد ہو گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دے نے حضور آ گئے، آنکھو آنکھو آواز نہیں آ رہی یار، آنکھو آنکھو یار، حضور حضور بولے نہیں، آواز نہیں آئی، آنکھو حضور ایدہ مانے او آندے جڑا پہلے نہ ہوئے، حضور آ گئے یا اللہ جڑے اچھی آکھن حضور آ گئے، صبح کاری شاہ صاحب نو آکھ دسن راتی خواب جو حضور ہونا کو حضور 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 لفظوں میں بیان وصف پیغمبر نہیں ہوتا، کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا، قرآن کہا قلب محمد پہ اتر کر کہ ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، حضور آ گئے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور وال ویکھیا، حضور نے ابو ہریرہ وال ویکھیا، حضور سمجھ گئے انہوں بھوک لگی ہے، کیوں؟ مانو پتر دسے نہ دسے، پتر دا رونا دس دے پیڑ کتھے وے، ماں پتر دا رونا سمجھ جاندی ہے بھوک لگی ہے یا کوئی تکلیف ہے۔ آپ ابو ہریرہ حضور دے نال ٹر پے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایشا جی سونیا گھر وچ کیے آقا ایک دودھ دا پیالہ ہدیہ آیا ہے ماں مینوں دے، حضور نے دودھ دا پیالہ چکیا باہر لے آندہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آج کم بن گیا، نبی دے ہاتھ لگے ہوئے نے، اندرو عائشہ صدیقہ دودھ بھیجی ہے پیوانگا بھوک دور ہو جائے گی، لیکن حضور فرماندے نے ابو ہریرہ جا او جڑے صفے دے چبوترے تے درویش بیٹھے نے انہاں سارے انہوں بلا کے لیا،
ابو ہریرہ کہنے لو بھی بیل ہے آج بھی کچھ نہیں ہو لبنا. سارے جمع ہو گئے اور رج کے کھا کے بھی کہتے ہو مزہ نہیں آیا. 17 کھانے کھا کے شادی حال تو باہر نکل کے مچھاں تے ہاتھ مار کے کہنا یار آج لطف نہیں آیا. کلمہ اودا پڑھ دیو جدید حالت ہے. اٹھ ابو ہریرہ انہاں سارے انہوں شروع کر ایک سرے تو. حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ چکیا لے گئے آہا چلو بھائی پیو. سارے نے پی لیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھوں میں داؤ میں جدو سارے پی لیا. ہن حضور فرما دینے ابو ہریرہ ہن تو پی. اج دا کوئی پیر ہوندا انہیں کہنا سی دودھ گھر بھیج دیو پانی برکت واسطے تسی پی لو. اور پاجی ہوندہ ہے جی میں دلیل کرنا اے مولوی ختم پڑھ دینے نا انہوں نے کہ دودھ بھی پی ہوندہ ہے پانی بھی پی ہوندہ ہے. دودھ دا گلاس مولوی پی جاندہ ہے تے پانی کہندہ ہے اے تبرک جے تے سانو دودھ والا تبرک لڑدہ سی. لیکن وہ پیر نہیں سی وہ بدر منیر سی. یہ سبحان اللہ کہو تے سلطان باہو نے پوچھ لئیے اور کچھ نہیں ہوندہ یار تھوڑا جا سا لے لو. آپ فرماتے نے پیر دے پھڑیاں چلو بھئی آندہ جمعہ ابراہیمی مسجد منصور آباد آ جائے اے شیر میں ہوتے سنا دیاں گا ایویں مفت سنا دیاں تو انہوں میں شیر ہے مفت خورے نہ ہونے جڑی قوم بغیر منگے دے سبحان اللہ نہیں دین دی انہوں ہور کی دینا ہے. پیر دے پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے اس پیر نو کی پھڑنا. مرشد دے ملیا جے رشد نہ منن اس مرشد دا کی کرنا. ہدایت نہ ملے اس ہادی دا کی درنا. سر دتیا جے رب راضی ہوئے باہو پھر موت کو لوکی ڈرنا. ہنتا سبحان اللہ ایمان داری نال اچھی کہہ دے تو فرمایا ہن تو پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں پیتا رج گیا فرمایا اور پی. پھر پیتا فرمایا اور پی. میں آکیا ہن تے گلے تو بھی باہر دودھ آن لگے ہن تے میرے ناخنا بھی تو بھی شاید دودھ باہر آ جائے. پھر آخر تے آخری نے پیتا
آخر تے آخری نے بیتا ان سارے نبی دے عاشق دے دیوانے دے پروانے تے غلام بیٹھے ہو ان میرے وال توجہ کرے تے موتی دیاں جس پیالے نو نبی ہاتھ لاوے او دا دودھ نہیں مکدا تے جنوں اپنی زبان چساوے جنوں اپنی زبان چساوے او چوسن والا حسن ہووے یا حسین ہووے آکھو حسن بھی آکھو حسن بھی ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دجے پھل دا نام حسین تیرا حسین میرا حسین دادے نہ ڈارا یار نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین سبحان اللہ دی چھالا کھری گل مکن لگی ہے ذرا سبحان اللہ اچھی کہے تاکہ شالا کسی دا آخیر خراب نہ ہوئے یا اللہ جنہ سبحان اللہ آکھیے نا انہوں قیامت والدن حسن و حسین دی شفاعت دا حقدار بنا دیں کیوں انہوں دے نام تے خاموشی اختیار کر دیو یہ ساڑھے نہیں صدیق بھی ہمارا ہے عمر بھی عثمان بھی علی بھی جنہ ماں دا دودھ پیتا حلال کرو صدیق بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی طلحہ بھی زبیر بھی سعد بھی سعید بھی ان کھل کے آکو حسن بھی ہمارا تے حسین بھی حسن بھی حسین بھی حسن بھی حسین بھی ہمارا ہے ہمارا ہی ہے ہم کسی کو حسن و حسین کیوں دیں اللہ کہندہ سونیا کافراں وچ بہنا نہیں مشرکاں وچ بہنا نہیں منافقاں وچ بہنا نہیں یا اللہ جے بہن دا شوق ہوئے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اینی اچھی سبحان اللہ کہو کہ قاری نور محمد شہید دی روح خوش ہو جائے اینی اچھی سبحان اللہ کہو کہ مولانا عبدالحمید وٹو صاحب دی روح خوش ہو جائے کہ جس ممبر و محراب تو کدی سبحان اللہ دا رواج پایا ہی وٹو صاحب نے اے جڑی تقریرہ ہو رہی ہیں نا جی آج سانوی ٹورا ملیاں نے اے دے پیچھے ہی وٹو صاحب دا کردار ہے اللہ دی قبر نو روشن کرے وہ آمین وابیاں طرح کہو نماز تھوڑے بیٹھے ہو اللہ دے بدے ہو اللہ انہاں دی قبر روشن کرے اور اس مسجد دے پہلے نمازی تو لے کے آج تک جنہیں مرد عورتہ فوت ہو گئے نے اللہ سب دی قبر نو نور نال مالا مال فرما دے اور اللہ سانو بھی مرن تو پہلے موت دی تیاری کرن تے کلمے والی موت نصیب فرما دے ذرا سبحان اللہ کو گل مک گئی جے میں سونے اپنے آپ نو وَالضُّحَا والا چہرہ لے کے واللیل والیاں زلفاں لے کے ما ذاق البصر والی اکھیاں لے کے علم نشرہ دا سینہ لے کے انہاں قریب صحابہ دے وچ اپنے آپنو جمع کے رکھ اپنے آپنو بٹھا دیں انہاں دے وچ بہ جا کیوں یا اللہ انہاں جو خوبی کیڑی ہے وہ سب تو وڈی خوبی ہے
اٹھدیاں تے بیٹھدیاں تے کھاندیاں تے پیندیاں تے خلوت تے جلوت تے دکھ تے سکھ وچ یدعون ربہم اے آوازاں مینو مار دے نے پکار دے مینو نے ہر حال وچ کہندے نے یا اللہ مدد تسی بھی آکھو چا یا اللہ وہ کہہ دے ہو کچھ نہیں ہوندہ یار یا اللہ کھل کے یا اللہ مدد یہ اللہ کو پکارتے ہیں یہ موحد ہے مشرک نہیں ہے ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں اور پکارنا ہی اللہ کو چاہیے اللہ ہی سے ہوتا ہے خدا خوش رکھے تبلیغی جماعت والے انہوں جنہوں نے ایسا جملہ دے دیتا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین کہاں آ جائے سونیا نے اپنے آپ کو جما کے رکھ اگلی گل صحابہ دی کمال دی خوبی میں سونیا اے پاویں انج بین میرے وال ویکھنا اے پاویں انج بین پر سونیا میں تینوں کہنا اپنیاں مازاغل بسر والیاں اکھیاں انہاں دے چہرے تے جما کے رکھ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اپنیاں نگاہاں انہاں دیاں چہریاں تو نہ پھرن نظر تیری ہوئے گی چہرہ ابو بکر دا ہوئے نگاہ تیری ہوئے چہرہ عمر دا ہوئے نگاہ تیری ہوئے چہرہ عثمان دا ہوئے نگاہ تیری ہوئے چہرہ علی دا ہوئے تو ویکھی جا میں پکائی جاواں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے لوکی یاریاں لاندے نے دولت ویک کے لوکی یاریاں لاندے نے کوٹھیاں ویک کے لوکی یاریاں لاندے نے بلڈگاں ویک کے صحابہ یاریاں لائیاں نے میرے محمد دے نال اللہ دی رضا واسطے پیسے کے لیے نہیں آئے مال و زر کے لیے نہیں آئے کس کے لیے آئے تھے اللہ دا نام ذرا کھل کے لے چھڑو کل مک گئی جے کہندے نے شالا کسی دا اخیر خراب نہ ہوئے کس کے لیے صحابہ آئے تھے تھوڑا جا ہور دور لا چھڑو یار اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے اللہ اے گالاں کڈن ویلے شرم کری دیئے اللہ دا نام لے دیا کوئی شرم نہیں کری دی جنہیں زبان دیتی ہے سینے جو زور لاؤ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا او وانگ بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیئے اللہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین